ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صلوات باوازِ بلند. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ کی ایک شعراء آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے. زبان زد خلائق ہے یہ آیت. عالم اسلام کا بچہ بچہ شناسا ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنی بیع و شراء، اپنی تجارت، اپنے ایک سودے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے کوئی چیز خریدی ہے قیمت دے کر. کیا خریدا؟ یہ دائیں بائیں حضرائے کرم دیکھنا چھوڑ دیں، پہلے ہی میرے پاس وقت گنا چنا ہے اور وہ آپ کی توجہ کی نظر نہ ہو جائے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے. خریدا کیا؟ انفسہم واموالہم، مومنین کی جانیں بھی خرید لی، مومنین کے مال بھی خرید لیے. دیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مومن سے جان و مال لے لیا، جنت مومن کے حوالے کر دی. حبس بے شک ہے، گرمی ہے. پڑھی میں نے شیخ برے والوں، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں. آخری بندے تک سر اٹھاؤ. شان حسین، حسین کی شان اللہ ہی جان سکتا ہے، نہ غضنفر بیان کر سکتا ہے نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. شان حسین سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ہر صاحب علم کو چیلنج ہے غضنفر کا. پورے قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے مومن سے نمازیں خرید لی ہیں. دیکھو یہ جو چیز اللہ نے تم سے خریدی ہے نا، تمہیں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا. اسی نعرے والے کے نام کے سبب خریدی ہے جس کا نعرہ صحیح نہیں لگا رہے ہو. کہیں نہیں ملتا. قاضی صاحب پورے قرآن میں نہیں ملتا کہ اللہ نے روزے خریدے ہوں، حج خریدے ہوں، اعمال خریدے ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. پالنے والے نمازیں کیوں نہیں خریدی؟ جان کیوں؟ آواز قدرت آتی ہے غضنفر ہذیان نہ بک. بے داغ توحید کو داغدار خریدنے کی عادت ہی نہیں. علوم آل محمد زندہ باد، مذہب آل محمد زندہ باد، سادات و مومنین زندہ باد. آخری بندے اکبر کے جہاں تک سبھی کر کے آواز جا رہی ہے. کیا خریدا مومن سے؟ جان و مال دونوں. دیا کیا؟ جنت میں گھر. جنت کا گھر قیمت ہے مومن کی جان کی، مومن کی جان کی، مومن کی جان کی. امیر المومنین کی جان کی قیمت نہیں.
میرے سامنے سب حلالی ہے، سب موالی ہیں، تو موالیوں کے لیے غضنفر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، مومن کی جان کی قیمت جنت، جاگنا، حلال زادوں کی طرح سننا اور حلال زادوں کی طرح سے فیصلہ کرنا، مومن کی جان کی قیمت جنت اور امیر المومنین کی نان کی قیمت جنت۔ کوئی سمجھ میں آیا بات؟ میں پھر گھبراہٹ تو نہیں تاری ہوئی؟ نہیں، جو نہیں سمجھے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مومن کی جان کی قیمت جنت اور خیبر شکن کے گھر کے جو کی روٹیوں کی قیمت جنت، اور مومن میں اشفاق عالمی ملازم ہے کون کون؟ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم من عبادنا المومنین، فرمایا یہ نبی ہمارے مومن بندے ہیں۔ یا علی مجھے خبر نہیں کہ میں تیرے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں یا دشمنوں میں، تیرا اپنا کون ہے، تیرا بیگانہ کون، تیری دہلیز پہ سجدہ کرنے کون آیا، اور مولوی کے کہنے پہ تیرے فضائل سے کیڑے چننے کون آیا؟ جب فیصلہ ہو گیا کہ غضنفر سے لے کر آدم تک یہ سارے مومن، مومن کی جان کی قیمت جنت، علی کی جو کی روٹی کی قیمت جنت، اور جب غضنفر سے لے کر آدم تک ساری خدائی علی کے آٹے کا وزن نہیں رکھتی، 2 ٹکے کا ملا علی کے برابر ہے۔ آدم مومن ہے یا نہیں؟ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ مومن ہے یا نہیں؟ ایک طرف علی کے گھر کی روٹی رکھو، دوسری طرف 1,24,000 نبی تولو۔ اور کوئی بات ہو نہ ہو، مجھے یہ خوشی ضرور ہے کہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، کیونکہ علی کے فضائل کی ضرب مشکوک خون سے برداشت ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب افسوس ہے مجھے بڑی ملازم جلدی کرنا پڑ رہی ہے تاکہ میں اپنے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں اپنے سامعین سے کر سکوں۔ مومن کی جان و مال کی قیمت جنت، مومن کے لیے جنت میں گھر، اور علی کی جو کی روٹیوں کے بدلے جنت میں گھر نہیں، پوری جنت۔ جان علی نے بھی بیچی تھی، نہیں میں جاہلوں کے سامنے تو نہیں پڑھ رہا، اور کسی جہالت قدے میں علی بستا ہی نہیں، بیچی تھی نا جان۔ نہ مومن نے قیمت مانگی اللہ سے، خود دی، نہ امیر المومنین نے مانگی، خود دی، تو علی کی جان کی قیمت کیا پڑی؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، وہی سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کہا ہم نے علی سے جان لے لی، رضا نہیں کہ بلا مرضات، ساری رضائیں، ساری رضائیں چلے گئے ہو، سودا کیا ہے اللہ نے۔ ہاں ہاں، یہ راز مولوی کی سمجھ میں نہیں آیا،
اب علی علی کا نہیں رہا شب ہجرت کے بعد. سامنے کی بات ہے نا. آپ نے ایک مکان بیچا 1 لاکھ روپے میں، مثال دے رہا ہوں، مکان میرا تھا، آپ نے 1 لاکھ مجھے دے دیا. میں آپ کے سامنے اس 1 لاکھ کو آگ لگا دوں، آپ ٹھیکیدار ہیں؟ کوئی سوالی آئے نیاز حسین کا سوال کرے، میں اسے پکڑا دوں. آپ مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، گرا دیں، خود رہیں، ہوٹل بنائیں، کسی کو عطا کر دیں. سودے کے یہی تقاضے ہوتے ہیں نا. تو میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہجرت کے بعد علی علی کا نہیں رہا، جلی کا ہو گیا. اب علی کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں. میں مانتا ہوں اپنے لیے علی بے اختیار ہے. خدا کی مرضی، بدر میں لڑائے، احد میں لڑائے، خندق میں لڑائے، خیبر میں لڑائے، انسانوں سے لڑائے، جنوں سے لڑائے. نہیں، آخری بندے جو دروازے میں بھی بیٹھے ہو اور جو دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو، علی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں؟ جان بک گئی ہے. چاہے تلوار ہاتھ میں ہو لڑے گا، نہ ہو لڑے گا، انسانوں سے لڑے گا، جنات سے لڑے گا. دیکھو میری طرف. اسی طرح رضائیں کس کی ہو گئی؟ علی کی نا. تو پھر علی کی مرضی، مشرق کو مغرب کرے، مغرب کو مشرق کرے، شمال کو جنوب کرے، جنوب کو شمال کرے، مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد. العظمت للہ. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اب اس مرد کو عورت بنائے، عورت کو مرد کرے. اسی شب ہجرت کا واقعہ ہے. لکھنے والے علامہ سید رضی ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی. ہاں، پوچھا گیا تھا علی سے، یا علی تو مشکل کشائے عالم ہے، تم پر بھی کبھی مشکل آئی؟ فرمایا ہاں. فرمایا ہاں آئی. اب ایک تو آپ لوگ بیٹھے پیچھے ہیں. ہاں آئی. کب اور کیسے ٹلی؟ فرمایا شب ہجرت، بڑی مشکل رات تھی. یا علی موت سے ڈر گئے تھے؟ فرمایا جاہل جو علی موت کو مارنے کے ڈھنگ سکھائے. اللہ، وہ علی موت سے ڈرے گا؟ اور پھر ہمیں جان کی فکری کیا تھی؟ ہماری تو رہی نہیں، ہم نے تو بیچ دی. جس کی تھی وہ جانے اس کی حفاظت. تو پھر یہ علی مشکل کیوں تھی؟ فرمایا یہ سوچ رہا تھا دل میں کہ اے علی تو جس کا صدقہ بن کے سو گیا ہے، اللہ کرے وہ خیر سے یثرب پہنچ جائے، خدا کرے وہ حفاظت سے مدینے پہنچ جائے. تیری یہ قربانی رائے گا نہ ہو. جاگو، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں. دائیں بائیں میرے علم ہیں. تیرا معصوم تم میں 2 ماں بیٹیاں میری ماں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہیں. ان 15 معصوموں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. علی کہتے فائز النداء من قبل الرحمن، حجاب کبریائی سے آواز آئی، یا علی یہ لمحے مشکل لگ رہے ہیں، سردار کی سلامتی کے لیے پریشان ہو. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی. میں نے قانون بنایا ہے کہ ہر مشکل زدہ مشکل میں یا علی ادرکنی کہے. تو بھی کہے یا علی ادرکنی. اس سے شاہ کیا جی نبیل بیٹے شہزادہ کیا نتیجہ کیا نکلا نجم شاہ سے؟ تو بھی یا علی کہے. تو آج کے بعد پلے باندھ لو، جس کے نعرے کی معافی نعرے والے کو نہیں.
جان کس کی؟ مرضیاں کس کی؟ مشرک میں ہوں، شرک تم کرو، غالی میں ہوں، انصاف کو قاتل تم کرو، بڑھاپا میں ہوں، گھٹانے کا جرم تم کرو۔ نہیں، اب دیکھو، مکان بھی کہتا نا شادی، لاکھ کس کا؟ میرا، مکان آپ کا۔ اب کسی کو مکان سے کچھ چاہیے، وہ مجھ سے مانگے گا؟ بھئی اسی سے مانگے گا جس کو مکان مل گیا۔ اور کچھ پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، اشفاق کاظمی کے ساتھ آپ سب متفق ہیں، پیسے مجھ سے مانگے گا، مکان اس سے مانگے گا جسے دے چکا۔ اور یہی کچھ کراچی سے پارا چنار تک بلکہ پاکستان کے باہر اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ رضائیں علی کی ہیں۔ بیٹا چاہیے علی سے مانگ، رزق چاہیے علی سے مانگ، شفا چاہیے علی سے مانگ، زندگی چاہیے علی سے مانگ، دشمن پہ غلبہ چاہیے علی سے مانگ، موت چاہیے علی سے مانگ، حیات چاہیے علی سے مانگ، جنت چاہیے علی سے مانگ، نجات چاہیے علی سے مانگ، دنیا آخرت کی ہر شے علی سے مانگ، علی چاہیے جلی سے مانگ۔ اور تو مجھ سے کچھ لے نہیں سکتا، اسی طرح یہ درمیان میں نہ ہو تو میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ تو جب ذات جلی یہی چاہتی ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر امر میں، ہر معاملے میں دونوں کی ضرورت علی ہو، تو بس پھر اسی کو جھک جا، اسی کو ظاہر توحید سمجھ کے، اللہ سمجھ کے نہیں، باب اللہ سمجھ کے اسی سے مانگے جا، علی بھی راضی، جلی بھی خوش۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ طے ہے قبلہ یہ حقیقت، لاکھ سمندر علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بھی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا تمہارا آنسو قبول فرمائے، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دینے کو، صلہ مجلس کی وارث نے دینا ہے تمہیں، بس چند لمحے میری طرف دیکھ لو، سن مجھ سے لینا، پردے میں مجلس والی بی موجود ہے، پرسا اسی کو دینا۔ درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے ہمیشہ سنتے ہو، پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کرنے سے کوئی تصویر نکالے، رونے والوں کو دکھائے، پھر آنسوؤں کی خیرات تو تم خود مانگ لیتے ہو، میں بھی لمحہ یاد دلا رہا ہوں۔ شہر مدینہ ہے، بس بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی، تمہارا لہو رونے والا امام ہے، سامنے نعمان ابن منذر مدائنی ہے، ابن منذر سوال کر رہا ہے، بیمار کربلا رو بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، حالات اور سفر نامہ پوچھتے پوچھتے دوران گفتگو ایک جملہ بولا ابن منذر نے، مولا ویسے تو یقیناً تیری زندگی کا لمحہ لمحہ درد کی تفسیر ہے، مولا کوئی ایسا درد ہے جو پھانس بن گیا ہو کلیجے میں، جو تیر بن کے پیوست ہو گیا ہو؟ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ زمین پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کتاب میں میں نے یہی فکرے پڑھے کہ سوال کرنا تھا ابن منذر کا، کھڑے ہو کے ماتم کیا سجاد نے، کہا ابن منذر یہ سوال کیسا کر دیا تو نے؟ یہ سوال تو نہیں، تلوار ہے یہ، مولا وہ کیسے؟ فرمایا ویسے تو ہر درد قبر تک مجھے خون رلائے گا، مگر ایک درد ایسا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جب سجاد بارگاہ الہی میں آئے گا
تو اس وقت بھی میری آنکھیں خون برساتی ہوئی آئیں گی. مولا کون سا درد؟ فرمایا درد یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری 4 سال کی بہن سکینہ نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی. پھر مولا فرمایا رلاتی یہی بات ہے مجھے کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا. مولا کیسے؟ بس بڑی جلدی تمہارے تصور سے پہلے انشاءاللہ میں نے ممبر خالی کر دینا ہے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا سے شام تک 2 موقع آئے میری بہن نے مجھ سے پانی مانگا، میرے پاس دینے کو تھا نہیں. میں پہلے رونے والوں کو بتاتا چلوں کیونکہ پڑھنے والے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور رونے والوں کے بھی ذہن میں یہ تصور ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ کے بعد بچوں کی پیاس بجھ گئی. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. شام غریبہ کے بعد صحابیوں کے بچوں کی پیاس بجھی. آل محمد کے بچے شام تک پیاسے رہے. مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم، کیونکہ 11ویں رات انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا. اور راستے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میں کہوں گا اپنے حرفوں کا ذمہ دار میں خود ہوں. چھپا اس لیے نہیں سکتا کہ خون رونے والا روکتا ہے کہ ہمارے مصائب چھپاؤ گے تو خولی کے ساتھ اٹھو گے. کوشش کروں گا کہ نرم اشاروں میں بات کروں. تم بھی کوشش کرنا کہ مجھے اوریا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. پڑھو تاریخیں. کربلا سے شام تک شمر پانی بانٹتا تھا پہلے اپنے لشکر میں، چوٹ لگے تو خدا کے لیے معاف کر دینا. پھر اپنے لشکر کے جانوروں کو پلاتا تھا. میں رک اس لیے نہیں گیا کہ مجھے روایت بھول گئی ہے. بات اتنی شدید ہے، پتہ نہیں برداشت کرو گے یا نہیں. جب جانور پی لیتے تھے یہ حرام زادہ سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا جس بچے کو پانی پینا ہو آ کے پی لے. صحابہ کے بچے پی لیتے تھے، سکینہ پیاسی، سرکار باقر پیاسے، تمام اولاد علی پیاسی. تو فرمایا پانی مانگا راستے میں 2 دفعہ سکینہ نے، میں نہیں دے سکا. ایک فرمائش بس یہی ایک بتا سکوں گا میں، اس سے زیادہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. فرمایا ایک فرمائش بازار میں کی، قبر تک لہو روتا رہوں گا. میں نہیں پوری کر سکا فرمائش اپنی بہن کی. مولا وہ کیا؟ فرمایا ابن منذر یہ تو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ شمر کمینے کو شوق ہی 2 تھے، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا یا میری معصومہ بہن پر ظلم کرنا. اللہ اکبر، العظمت للہ. نہیں، اب جس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں رکھا، اس کے لیے ہے میرا جملہ. سجاد فرماتے ہیں کہ شام میں مجھے چلنے میں دشواری پیش آئی. شمر کمینہ قلم لے کے میرے پاس آیا، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی. قلم کی نوک تیز تھی، سیاہی کاغذ سے باہر آنے لگی. اب اس سے زیادہ نرم لفظ میں کیا تمہیں سنا سکتا ہوں. فرمایا آخر بہن کا دل تھا، میری معصومہ بہن برداشت نہیں کر سکی. آ کے شمر کے سامنے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیے، بے حیا تجھے حیا نہیں آتی؟ کربلا سے میرے بھائی کو تازیانے مارنے لگا ہے، شام تک مارے ہیں، اب تو بس کر. شغبر والا ابن منذر کہتا ہے مولا پھر اسے حیا آ گئی، منہ پہ ماتم کر کے سجاد نے کہا اسی بات پہ تو لہو روتا ہوں. بس میری بہن نے سفارش کی جو مجھ سے کر رہا تھا وہی سکینہ کے ساتھ ہونے لگا. فرمایا ابن منذر ذرا تصور کر، 4 سال کی بچی بندھے ہوئے ہاتھ، فرمایا لگتے رہے چابک، برستے رہے تازیانے. یہاں میری بہن نے مجھ سے فرمائش کی اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا. بولا کیا فرمائش کی؟ کہا یہ تازیانے مار رہا تھا. سکینہ نے میری طرف دے کر کہا سجاد
کل شمر اللہ یضرب بوجہی صوت الجفا، سجاد شمر سے کہہ دے اگر مارنا ہے ادھر مارے ادھر نہ مارے۔ سجاد میں چہرے پر تازیانے برداشت نہیں کر سکتی، سجاد میرے رخسار کی کھال پھٹ گئی ہے، جو حال تیری پشت کا تھا میرے رخسار کا ہو گیا۔ مولا پھر کہا میں نے کہہ دیا کہ شمر حیا کر، بچی کا چہرہ چھوڑ دے، رک گیا، اب سیدو مجھے معاف کر دینا۔ کہا مجھے کیا خبر تھی، یہی درد مجھے قبر تک رلائے گا، بس میرا روکنا تھا۔ اب اگر میں کتاب والے لفظ پڑھوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے، بس میرا اشارہ ہے۔ کہا میں نے سفارش کی، مولا پھر مانی گئی۔ کہا ظالم نے سفارش نہیں مانی، بس ایک جملہ بازار میں گونجتا رہا، پھر کہو گی بھائی سے، پھر کہو گی بھائی سے، پھر کہو گی بھائی سے۔ زمین شام میں زلزلہ تھا، میرے بابا کے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ مر جائے گی، زینب چھڑوانا میری بیمار بچی مر جائے گی۔